اور یہ بات اس نے فرقان کو بھی سمجھا دی تھی کہ اگر کبھی اسے شادی کرنے کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا تو وہ خود اس کا فیصلہ اچھے سے کرے گی، لہٰذا اسے اس وقت تک فورس نہ کیا جائے۔ دوسری طرف شرمین کی ڈیمانڈز بڑھتی جا رہی تھیں۔ علی حیدر کو جاب کی ٹریننگ کے سلسلے میں 6 ماہ کے لیے لندن جانا تھا اور شرمین کی ضد تھی کہ وہ اور مثال اس کے ساتھ جائیں گے۔ وہ ہر حالت میں علی حیدر کے ماں باپ سے فرار چاہتی تھی، کیونکہ اس کے چاہتے نہ چاہتے مثال اپنے دادا دادی سے مانوس ہوتی جا رہی تھی، اور علی حیدر کی بھی خواہش یہی تھی کہ مثال اپنی ماں کی مثال نہ بن سکے۔ لیکن شرمین کی ضد اور ماں باپ کے اصرار کے آگے وہ ہار مان گیا، اور اس طرح وہ لوگ لندن چلے گئے۔ ملک کیا بدلا، شرمین کے انداز ہی بدل گئے۔ مثال 2.5-3 سال کی ہو چکی تھی۔ علی حیدر کے گھر سے چلے جانے کے بعد شرمین مثال کو آیا کے حوالے کر کے خود گھومنے پھرنے نکل جاتی یا کسی شاپنگ کے بہانے سارا دن باہر گزار کر شام ڈھلے گھر کو آتی۔ علی حیدر کی روٹین کافی ٹف تھی۔ اسے ٹریننگ کے سلسلے میں اکثر گھر سے 2-3 دن باہر بھی رہنا پڑتا تھا، مگر اس کی غیر حاضری سے شرمین کو کوئی خاص فرق نہ ہوتا تھا۔ اس کا رابطہ اب اس کے کزن جہاں زیب سے بھی ہو چکا تھا۔ وہ اکثر اوقات ان کے گھر آ جایا کرتا، یا وہ دونوں مثال کو لے کر باہر آؤٹنگز اور ڈنرز پر چلے جایا کرتے تھے۔ شرمین کی زندگی کے یہ اچھے اور یادگار دن تھے۔ وہ اسی لائف کو امیجن کیا کرتی تھی۔ علی حیدر اس تمام کارروائی سے یکسر نا واقف تھا۔ ایک دن جب علی حیدر فیملی کے ساتھ ہوٹل لنچ کرنے آیا تو اتفاق سے اس نے وہاں جہاں زیب کو بھی دیکھ لیا۔ وہ دوسری ٹیبل پر اپنے کچھ دوستوں کے ہمراہ بیٹھا تھا۔ اس نے جہاں زیب کو اگنور کیا اور واپس ٹیبل پر آ کر شرمین کو خبردار بھی کر دیا کہ اگر اس نے غلطی سے بھی جہاں زیب سے بات کرنے یا ملنے کی کوشش کی تو وہ اسے واپس پاکستان بھجوا دے گا۔ لنچ کا آرڈر دے کر جب وہ واپس ٹیبل پر آیا تو اس نے دیکھا کہ شرمین اور جہاں زیب ہنس کر باتیں کر رہے ہیں۔ اسے شرمین کی اس ضدائی پر بے حد غصہ آیا اور اس نے جہاں زیب کو کالر سے پکڑ کر سختی سے تنبیہ کی کہ اس کی فیملی سے دور رہے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے شرمین کو اب علی حیدر سے کوئی محبت یا لگاؤ باقی نہیں رہا۔ اس کے برعکس وہ اب جہاں زیب میں دلچسپی لینے لگی تھی، کیونکہ اس کے مطابق وہ اور جہاں زیب ایک ہی فیملی اور ایک ہی کلچر کے لوگ ہیں۔ ہوٹل سے گھر واپسی پر علی حیدر کی شرمین سے کافی بحث ہوئی اور شرمین نے بھی اسے دو ٹوک کہہ دیا کہ وہ پاکستان اکیلی واپس نہیں جائے گی۔ اگر علی حیدر نے اس کے ساتھ کسی بھی قسم کی زبردستی کی کوشش کی تو وہ پولیس کو اس معاملے میں انوالو کر لے گی۔ علی حیدر جانتا تھا کہ اگر شرمین نے اس پر ڈومیسٹک وائلنس کا کیس کر دیا تو اس کا کافی بھیانک انجام اسے بھگتنا ہوگا، اس لیے وہ خاموش ہو گیا۔ شرمین نے اپنی زندگی میں اپنے آپ کو اس قدر انڈیپینڈنٹ کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ وہ سرشار بے لگام گھوڑے کی مانند ہر رکاوٹ کو عبور کرتی جا رہی تھی۔ علی حیدر کو اس کی بے باکی اور بے حیائی کا اندازہ اس وقت ہوا جب مثال کی آیا نے اسے یہ اطلاع دی کہ شرمین کا اس کے کزن جہاں زیب کے ساتھ باقاعدہ افیئر چل رہا ہے، اور یہ بھی کہ وہ اس کی غیر موجودگی میں اس کے گھر آیا کرتا ہے۔ علی حیدر کو اپنی بیوی سے اس طرح کی غیر اخلاقی حرکت کی ہرگز توقع نہ تھی، اور نہ ہی اس نے آیا کی بات کا یقین کیا۔ لیکن جب وہ ایک صبح گھر پہنچا، آیا کے دروازہ کھولنے پر وہ سیدھا اپنے بیڈ روم گیا۔ وہاں جو منظر اس نے دیکھا اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا تھا۔ شرمین گہری نیند سو رہی تھی اور اس کے ساتھ علی حیدر نے اپنی جگہ پر اپنے نائٹ گاؤن میں جہاں زیب کو سوتے دیکھا تھا۔ زمین اس کے پیروں سے کھینچ لی گئی تھی۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا سنبھلتا ہوا باہر صوفے پر آ گرا۔ یہ سب کب سے چل رہا ہے؟ اس نے آیا سے سوال کیا۔ وہ ایک انڈین آیا تھی جس کا نام ٹینا تھا۔ وہ ہندو تھی مگر سمجھتی تھی کہ یہ سب جو اس کے گھر میں ہو رہا ہے انتہائی غلط ہے۔ سر، میں نے آپ کو پہلے بھی انفارم کیا تھا، بٹ آپ نے میرا یقین نہیں کیا۔ یہ آپ کے جانے کا ویٹ کرتی ہیں، اور جس دن آپ نے آنا ہوتا ہے اس دن تک یہ لڑکا یہیں رہتا ہے۔ میڈم مجھے مثال بیبی کے ساتھ مال بھیج دیتی ہیں یا پارک، اور مجھے واپس آنے کا بھی میڈم سے ہی پوچھنا ہوتا ہے کہ میں آ جاؤں یا نہ۔ وہ لمحہ علی حیدر پر کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ آیا کا کہا ہر لفظ اسے اپنے کمرے میں موجود شخص اور شرمین کی بے حیائی سب پر رہ رہ کر شدید طیش آ رہا تھا، مگر اس نے انتظار کیا صبر سے، شرمین کے نیند سے اٹھ جانے کا انتظار۔ جس وقت وہ ٹی وی لاؤنج میں داخل ہوئی تو علی حیدر کو صوفے پر نیم دراز پا کر ٹھٹک گئی۔ اسے آتا دیکھ کر وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔
اٹھ گئی تم؟ آؤ میرے پاس بیٹھو۔ وہ شرمین کے گولڈن گیلے بال اپنی انگلیوں سے چھو رہا تھا۔ آپ کب آئے؟ شرمین کچھ گھبرائی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ میں بس تھوڑی دیر پہلے۔ اس وقت تم گہری نیند سو رہی تھی، لگتا ہے کافی تھکی ہوئی تھی، کافی دیر جاگتی رہی ہو۔ دیکھو تمہاری آنکھیں سویل ہو رہی ہیں۔ شرمین کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ جہاں زیب اٹھ گیا ہے؟ اس کے اس سوال پر شرمین کھڑی ہو گئی۔ کیا جہاں زیب؟ وہ یہاں کیوں؟ اگر اٹھ گیا ہے تو اسے بھی بلا لو، ناشتہ کرتے ہیں۔ علی حیدر اطمینان سے بولتا جا رہا تھا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں علی؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ جہاں زیب یہاں کیوں آئے گا؟ جھوٹ، دھوکہ، بے وفائی، گناہ، اس کے بعد میرے پاس کیا رہ جاتا ہے؟ میں تم سے اس قسم کی غیر اخلاقی حرکت کی توقع بھی نہیں کرتا تھا شرمین۔ تم اس حد تک گھٹیا حرکت پر اتر جاؤ گی میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں تو تم پر ہاتھ اٹھا کر اپنے ہاتھ بھی گندے نہیں کرنا چاہتا۔ غلیظ عورت، بتاؤ کیا نہیں کیا میں نے تمہیں خوش کرنے کے لیے؟ اپنی مرضی کے خلاف، اپنے اصولوں کے خلاف جا کر میں تمہیں مطمئن کرتا رہا تاکہ تم راضی رہو، اور تم نے میری وفا، میرے صبر کا یہ صلہ دیا۔ وہ اپنے غصے کو قابو کرتے ہوئے اس سے گلہ کر رہا تھا جو کبھی اس کی بنی ہی نہیں تھی۔ ماما بالکل ٹھیک کہتی ہیں علی، کلاس گیپ بہت میٹر کرتا ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ میں یہ بات اس وقت سمجھ نہ سکی۔ اس وقت مجھے تمہاری پرسنالٹی بہت چارمنگ لگتی تھی، لیکن اصل زندگی میں تم انتہائی بور آدمی ہو۔ تمہاری اور میری کوئی ایک ہابی بھی میچ نہیں کرتی۔ تو بتاؤ ہم ایک ریلیشن شپ میں کیسے ساری عمر رہ سکتے ہیں؟ جہاں زیب کے ساتھ رہ کر، اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر کے مجھے زندگی زیادہ خوبصورت لگنے لگی ہے۔ وہ ایک بہترین پارٹنر ہے۔ چلو ایک کام کرتے ہیں، آج اس ریلیشن شپ کو یہیں اینڈ کرتے ہیں۔ مجھے اب تمہارے ساتھ کی مزید ضرورت نہیں ہے۔ لیٹس اینڈ دس۔ تمہیں ایک پل کے لیے بھی اپنی بیٹی کا خیال نہیں آیا؟ وہ کیسے رہے گی تمہارے بغیر؟ وہ اب شرمین کے اعتراف پر بے وقوفوں کی طرح اس سے سوال کر رہا تھا۔ وہ ابھی بچی ہے، سنبھل جائے گی، اور جب بڑی ہو جائے گی تو میں خود اسے سمجھا دوں گی۔ ویسے بھی اسے تم اپنے ساتھ پاکستان ہی لے جاؤ۔ مجھے اب مزید انٹرپشن برداشت نہیں ہے۔ مجھے ابھی اپنے اور جہاں زیب کے ریلیشن کو ٹائم دینا ہے۔ اچھا ہوا کہ تمہیں یہ سب کچھ جلدی پتہ چل گیا۔ میں بھی ایکٹنگ کر کر کے تھک گئی تھی۔ شرمین وہ تمہاری بیٹی ہے، وہ کیسے ماں کے بغیر زندگی گزارے گی؟ علی حیدر غصے میں تھا، مگر پھر بھی اسے بیٹی کو ماں سے جدا کرنا ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ اوہ پلیز، مجھے یہ آخری حربہ انتہائی بیکورڈ لگتا ہے۔ جب ریلیشن شپ میں کچھ نہ رہے تو ہم پر بچوں کی ذمہ داری کو ڈال کر ہمیں فورس کیا جاتا ہے کہ چلاؤ اس گاڑی کو، چاہے اس میں پیٹرول ہو یا نہ ہو۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ شرمین نے ساری پلاننگ پہلے ہی سے کر رکھی تھی، اور آج بس اس واقعے سے علی حیدر کو ہی متعارف کروایا جا رہا تھا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹھیک ہے، میں آج ہی واپس جا رہا ہوں، مگر تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ میں اس ریلیشن کو اپنے طریقے سے ختم کروں گا، پھر چاہے تم یہاں واپس آ جانا یا وہیں رہنا۔ علی حیدر نے ٹینا کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے شرمین کے منہ سے بولے جانے والے ایک ایک حرف کو ریکارڈ کر لیا تھا، کیونکہ اسے شک تھا کہ شرمین واپس جا کر اپنی بات سے مکر بھی سکتی ہے۔ پاکستان پہنچنے پر وہ اپنی ماں کے گھر چلی گئی تھی، جبکہ مثال اور علی حیدر اپنے گھر واپس آ گئے تھے۔ اس نے طلاق کے کاغذات بنوانے میں زیادہ دیر نہیں لگائی تھی، اور اگلے ہی ہفتے تمام کاغذات اس کے والد کے گھر پہنچ گئے تھے۔ شرمین علی حیدر کی امیدوں پر پورا اتری تھی۔ اس نے جو ہی کاغذات ریسیو کیے، اپنے گھر والوں کے سامنے ایک ہنگامہ برپا کر دیا کہ علی حیدر کا شروع ہی سے اس میں انٹرسٹ نہیں تھا۔ وہ دیر رات کو گھر واپس آتا، اسے مذہب سے دور ہونے پر طعنے دیا کرتا، اس پر الزام تراشیاں کرتا کہ وہ ایک بری بیوی اور بری ماں ہے۔ اس نے یہاں تک الزام لگا دیا کہ اسے شک ہے کہ علی حیدر کا کسی دوسری عورت سے افیئر چل رہا ہے۔ شہاب الدین نے بیٹی کی تمام باتوں کا کافی گہرا اثر لیا اور علی حیدر کے خلاف پولیس کیس کروا دیا۔ جب پولیس کے افسران علاقے کے اسسٹنٹ کمشنر کے گھر پہنچے تو ان کے پاس اس کی گرفتاری کا وارنٹ بھی تھا۔ علی حیدر کو شرمین کی عزت آج بھی عزیز تھی، اس لیے خاموشی سے پولیس اسٹیشن چلا گیا۔ اس نے شرمین کو ڈائیورس نوٹس بھیجنے سے متعلق تمام انفارمیشن صرف ایک شخص کو بتائی تھی، اور وہ تھا فرقان۔ گھر میں موجود بوڑھے ماں باپ نے یوں اپنے اکلوتے بیٹے کو پولیس کے ہاتھوں گرفتار ہوتے دیکھا تو بلک اٹھے۔ انہوں نے فوری طور پر فرقان کو کال کر کے تمام احوال بتا دیا کہ وہ اس کی مدد کرے۔
اور اگلے ہی پل فرقان اپنے ایک وکیل دوست کے ہمراہ پولیس اسٹیشن میں موجود تھا۔ علی حیدر کی بیل کروا کر اس نے پولیس آفیسر سے اس کا فون لیا اور علی کے حوالات سے باہر آنے سے پہلے ہی وہ شہاب الدین کے آفس جا پہنچا۔ شہاب الدین کو فرقان علی حیدر کی شادی پر ملا تھا، اس لیے وہ اسے جانتا تھا، مگر جب فرقان نے علی حیدر کے فون سے ریکارڈ شدہ آڈیو اسے سنائی تو وہ دم بخود رہ گیا۔ انکل، آپ کو تھوڑا بھی احساس نہیں ہے کہ میرا دوست کس دماغی کیفیت سے گزر رہا ہے؟ اسے لندن سے پاکستان آئے 3 ماہ گزر گئے ہیں۔ اس نے شرمین کی حرکتوں سے متعلق ایک لفظ بھی اپنے گھر والوں کو نہیں بتایا، صرف اس لیے کہ وہ ایک عورت ہے، اس کی بیٹی کی ماں ہے۔ اس کے اپوزٹ شرمین نے کیا کیا؟ اس نے علی کی زندگی عذاب بنا ڈالی، اسے جیتے جی موت کے گھاٹ اتار دیا، اور وہ شریف آدمی پھر بھی خاموشی سے حوالات میں جا بیٹھا۔ رہی صحیح کسر آپ نے پوری کر ڈالی۔ افسوس ہوتا ہے مجھے سر کہ آپ نے اپنی بیٹی کو دنیا کی ہر شے تو دے دی، مگر اس کی اچھی اور نیک تربیت نہ کر سکے، اسے اس قابل نہ بنا سکے کہ وہ ہیرے جیسے آدمی کو پہچان لیتی اور اس کی قدر وقت رہتے کر لیتی۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑا ہوں، خدا را اپنی بیٹی سے میرے دوست کی جان چھڑوا دیں، وہ خود یہی چاہتی ہے۔ سارا ملبہ اس شریف آدمی پر ڈال کر نئے سرے سے اپنا محل بنا لے گی آپ کی بیٹی، یقین مانیے۔ فرقان کا کہا ایک ایک لفظ شہاب الدین پر جیسے کسی بم کی مانند گر رہا تھا۔ وہ جا چکا تھا مگر شہاب اپنی جگہ ساکت کھڑا رہ گیا۔ جس وقت فرقان علی حیدر کے گھر پہنچا تو اس نے وہاں کی جاری کارروائی کو فوری خاموش کروا دیا۔ علی حیدر کی گھر واپسی کیا ہوئی، ماں اور باپ دونوں ہی اس پر تل پڑے تھے۔ اگر اتنے بڑے گھر کی لڑکی بھی تمہارے معیار پر پورا نہیں اتر رہی تھی تو کیوں زندگی برباد کی تم نے اس بیچاری کی؟ تم ہمیں صاف صاف بتا دیتے کہ میں نے شادی کرنی ہی نہیں ہے، ہم اپنے دل کو سمجھا لیتے کسی نہ کسی طرح، مگر آج یہ دن تو نہ دیکھنا پڑتا ہمیں۔ مجھے تو پہلے ہی دن پتہ چل گیا تھا کہ اس لڑکے کو شرمین میں دلچسپی ہے ہی نہیں۔ یہ شادی والی رات اپنے اسٹڈی روم میں بیٹھا بلک بلک کر رو رہا تھا، نہ جانے کس نے اس کے ساتھ زبردستی کر کے اس سے نکاح نامے پر دستخط کروائے تھے۔ اس کا باپ اونچی آواز میں علی حیدر سے مخاطب تھا، جبکہ خود علی حیدر سر جھکائے کمر پر ہاتھ باندھے خاموشی سے کھڑا تمام جرم اپنے سر لیے چلا جا رہا تھا۔ تم کب تک خاموش کھڑے رہو گے یار؟ خدا کا واسطہ ہے کچھ بولو۔ فرقان نے علی حیدر الیاس کی بات کاٹتے ہوئے اپنے دوست کو جھنجھوڑا۔ فرقان تم جاؤ یہاں سے، میں کر لیتا ہوں اماں ابا سے بات۔ وہ اسے دھکیلنے کے انداز میں جانے کا کہہ رہا تھا۔ یہ تو شکر ہے خدا کا کہ مثال اپنی پھوپھو کے ہاں گئی ہوئی ہے، اگر وہ آج یہاں پولیس کو دیکھ لیتی تو بیچاری بچی پر کیا اثر ہوتا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے؟ اب علی حیدر کی ماں بول اٹھی تھی۔ آنٹی، انکل آپ کو پوری بات کا علم ہے ہی نہیں، اس لیے آپ یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں، لیکن پھر بھی کیا آپ کو اپنی اولاد پر، اپنی تربیت پر بھروسہ نہیں ہے؟ فرقان کے سوال پر وہ لوگ خاموش ہو گئے تھے۔ فرقان تم جاؤ یہاں سے، علی حیدر نے اسے پھر دھکا دیا۔ اگر تم نے اپنا وعدہ توڑا تو میں… رکو فرقان، یہ کیا بات کر رہا ہے؟ کون سا وعدہ؟ آخر کیا چھپا رہا ہے یہ لڑکا ہم سے؟ حیدر الیاس غصے سے چیخے۔ انکل یہ 1 ہفتہ پہلے کی بات ہے، میں اور علی عشاء کی نماز ساتھ ہی ایک مسجد میں ادا کرتے ہیں، آپ کو یہ معلوم ہوگا۔ ہاں پتہ ہے ہمیں، وہ بولے۔ انکل اس روز میں عصر کی نماز ادا کر کے مسجد سے نکل رہا تھا تو میری نظر علی پر پڑی جو ایک کونے میں خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ میں اس سے ملنے جانے ہی والا تھا کہ مجھے گھر سے کال آ گئی۔ صدف کو لے کر ہاسپٹل جانا تھا، اس کی کچھ طبیعت ناساز تھی، تو میں جلدی میں نکل گیا۔ عشاء کی نماز کے بعد جب میں نے سلام پھیر کر اس طرف دیکھا تو علی اسی جگہ بیٹھا نظر آیا۔ تھوڑی دیر تک مولانا صاحب میرے پاس آ گئے، انہوں نے مجھے بتایا کہ علی صبح 10 بجے سے یہاں مسجد میں اسی جگہ خاموشی سے بیٹھا ہوا ہے، کبھی رونے لگتا ہے، کبھی خاموش ہو جاتا ہے۔ میں نے کافی بار پوچھنے کی کوشش کی مگر مجھے کچھ نہیں بتاتا۔ انہوں نے جب مجھے یہ بات بتائی تو میں اس کے قریب جا بیٹھا۔ میں جو ہی اس کا کندھا تھپتھپانے لگا تو مجھے دیکھ کر یہ مجھ سے لپٹ گیا اور زار و قطار رونے لگا۔ فرقان میرے بھائی، مجھ سے بہت زیادتی ہو گئی، میں نے بڑی غلطی کر دی یار، مجھے اللہ کیسے معاف کرے گا، مجھے میری بچی کیسے معاف کرے گی؟ یہ کسی طرح خاموش ہوا تو میں نے پوچھا کہ معاملہ کیا ہے؟ علی حیدر اس دوران کمرے سے جا چکا تھا۔ انکل، جسے میں اور آپ علی کی لو میرج سمجھ رہے تھے وہ دراصل اس کا ظرف تھا۔
اس کا نرم دل تھا۔ شرمین نامی بلا اسے کالج کے دنوں سے چمٹ گئی تھی۔ اس امیر زادی کو آپ کا بیٹا پسند آ گیا تھا اور اس نے اسے پانے کے لیے جی توڑ محنت کی اور بالآخر پا لیا۔ مگر وہ لڑکی، وہ کم ظرف لڑکی اس کے دل کو پہچان نہ سکی۔ اس نے لندن اس کے ساتھ زندگی گزارنے نہیں جانا تھا، اس نے اسے وہاں جا کر زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ دینا تھا۔